خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہی آئے گا، اور اگر انجیکشن لگاتے وقت تمہارے آنسو نکلے تو میں ڈاکٹر سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ پہلے اسے لگاؤ۔ اس کی سنجیدہ آواز گاڑی میں گونجی۔ زہرا چونک کر اس کی طرف مڑی۔ سیدھا سیدھا بولے نا، کیا آپ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ آلیاٹ نے گہرا سانس لیا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اب اس میں تنگ ہونے کی کیا بات ہے؟ دوائی انہیں لگ رہی ہوتی ہے اور روتی تم ہو۔ جتنا میں تمہیں بہادر سمجھتا تھا اتنی تم ہو نہیں ویسے۔ اب کی بار آواز میں سنجیدگی نہیں، شرارت تھی۔ اس کا بہادری سے کیا واسطہ؟ وہ جھنجھلا سی گئی۔ ٹیکے سے تو پہلوان بھی ڈر جائے، آپ کو ڈر نہیں لگتا تو کیا کسی کو نہیں لگتا بھلا؟ وہ میرے سامنے تو آئے، میں نے آپ کو آگے کر دینا ہے۔ اس نے ناک سگیڑی اور کندھے اچکائے۔ آلیاٹ مسکرا دیا۔ بالکل، اس نے ہی آگے ہونا تھا پھر۔ زہرا اب ریڈیو سے ابھرتی باریک آواز کو سنتے ساتھ دھیرے دھیرے گنگنانے بھی لگی تھی، اور آلیاٹ ریڈیو سے زیادہ اس کی گنگناہٹ سن رہا تھا۔ درانتی یا چاقو ساتھ لائی ہونا؟ جب وہ گاڑی سے اترے تو آلیاٹ نے زہرا کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ذرا جھک کر پوچھا۔ زہرا نے اترتے ہوئے اس کے بازو میں بازو ڈالا۔ خان بابا، لائی ہو نا ساتھ؟ بس اتنا کہنا تھا کہ آلیاٹ کا قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔ جواب پچھلی بار والا ہی آیا تھا۔ زہرا نے اس کے بازو پہ ہلکی سی چپت لگائی، پھر وہی بازو تھام کر اس پر سر ٹکا دیا اور نرم نرم قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھ چکا تھا۔ اب زہرا پاؤں پٹکتی آگے بڑھ رہی تھی اور خان بابا نفی میں سر ہلاتے اس کے پیچھے تھے۔ کمپلیٹ ناول کا نام ہے جونم بائی کومل شاہد۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے ود ہیپی اینڈنگ۔ کمپلیٹ ناول میرے چینل سیلف بلیف ناولز پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، کمپلیٹ آڈیو پلس ٹیکسٹ میں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل۔